وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ببرکات واسطے ہے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین والمتقین شفیع المذنبین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرۃ و امامنا فی الجنہ شیما دیوی رب دے حبیب تیرے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قبر مبارک تے روضہ انور تے اللہ میری تہاڈی جانبوں کروڑہا درود و سلام دی برخا برسائے آمین۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، حاضرین مجلس، برادران اسلام، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، قبل اس دے کہ میں اج دے اپنے بہت ہی ایک اہم موضوع اور عنوان دا آغاز کراں، میں اپنے دل دی اتھاہ گہرائیاں چوں جننے بھی ساتھی مسجد مبارک دے اندر خطبے دے آغاز تو پہلو زینت بن چکے نے، شاہ انہاں سارے ساتھیاں دے نامہ اعمال دے اندر لا تعداد بے حد و بے حساب نیکیاں اجر اور ثواب درج فرما۔ ذی وقار ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ایک تو زیادہ پیغمبر اور رسول دنیا تے مبعوث فرمائے، اور تمام دے تمام انبیاء اور رسول انہاں دی تبلیغ دا نقطہ آغاز ایکو ہی سی۔ قرآن مقدس دے پارہ نمبر 12 دے اندر ایک سورہ کریمہ ہے جس سورت دا نام ہے سورہ ہود۔ اللہ رب العزت نے چند ایک نبیوں دا تذکرہ ہے سورہ کریمہ اندر فرمایا ہے۔ مالک ارض و سمار فرماؤندے نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد دی طرف اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم نو نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، تو جناب ہود نے اپنی قوم نو یہی بات کہی کہ یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم دے لوگو ایک اللہ دی عبادت کرو۔ مثال نمبر 2، اللہ رب العزت اسے سورہ کریمہ اندر فرماؤندے نے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف اسی حضرت صالح علیہ الصلاۃ والتسلیم نو نبی بنا کے بھیجا ہے، تو جناب صالح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی یہی جملہ انہوں نے سامنے پیش کیتا سب تو پہلوں کہ یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم دے لوگو ایک اللہ پاک دی عبادت کرو۔ مثال نمبر 3 اسے سورہ کریمہ دے وچوں
اللہ رب العزت فرما رہے نے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اسی مدین دی طرف جناب شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نو بھیجیا ہے۔ جناب شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی یہی بات اپنی قوم دے سامنے پیش کی تھی کہ اے میری قوم دے لوگو اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ دی عبادت کرو، اس تو علاوہ کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں۔ اور یہ اتنے ہر نبی نو قیاس کر لو کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم تو لے کر کے کائنات دے سردار میرے اور تیرے دل دی بہار آمینہ دے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے نے، تمام دے تمام نے اپنی قوم نو جو تبلیغ کی تھی، تبلیغ دا نقطہ آغاز یہی سی۔ جس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے نبوت دے نال نوازیا ہے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم دے لوگاں نو بلا کے تبلیغ دا آغاز جڑا کیتا ہے، تو آپ نے بھی یہی جملہ انہاں دے سامنے پیش کیتا کہ اے میری قوم دے سرداروں، اے میری قوم دے افراد، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، تسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اقرار کر لو، اللہ رب العزت تانوں عرب و عجم دے مالک بھی بنا دے گا، تسی کامیاب بھی ہو جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیو، جیڑا میں اج مسئلہ تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا ہے، اس مسئلے دا نام ہے شرک۔ اور اگر وقت نے اجازت دیتی تے آخر دے کچھ گزارشات بدعت دے متعلق بھی ہو گئی ہیں، کیونکہ اس واسطے تمام گناہاں دے وچوں سب تو جو بڑے گناہ نے یہ دو نے، ایک شرک اور دوسرا بدعت۔ اللہ رب العزت سانو اپنی رحمت دے نال شرک تو بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت سانو بدعات تو بھی اپنی رحمت دے نال محفوظ فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، شرک نو سمجھن تو پہلوں سانو تھوڑا جنہ پیچھے جانا پوے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا واسطہ جس قوم دے نال پیا سی، انہاں دے عقائد اور نظریات کی سن، انہاں دا نظریہ کی سی، انہاں دا عقیدہ کی سی، کیا وہ اللہ نو ماندے سن یا کہ نہیں ماندے سن؟ میرے محترم بھائیو، مشرکین مکہ اللہ رب العزت دے نام نو بھی ماندے سن، اللہ دی ذات نو بھی ماندے سن، اللہ پاک دیاں صفاتاں نو بھی ماندے سن۔ اور میں کوشش کراں گا کہ جڑی بھی میں بات کراں وہ دی دلیل جڑی نا قرآن و سنت چوں دواں، اور میں انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال کوشش کراں گا کہ با حوالہ گل کراں، تاکہ کوئی بندہ اپنے گھروں جا کے اللہ رب العزت دے قرآن دا اپنیاں اکھاں دے نال مطالعہ کر سکے، تاکہ سانو پتہ لگ جائے کہ اللہ رب العزت دی شان کتنی زیادہ ہے، اور اللہ رب العزت اس شرک جیسے عظیم گناہ نو جنوں اللہ رب العزت نے ظلم کیا ہے اور جنوں ناقابل معافی اللہ رب العزت نے قرار دیتا ہے، آیا یہ گناہ اتنا بڑا کیوں ہے؟ تو آؤ ذرا مشرکین مکہ دے عقیدے سب تو پہلو سن لئیے تو پھر موازنہ بھی کرنا ہے۔ مثال نمبر 1 قرآن پاک دے وچوں خطبے دے آغاز تے میں آیت پڑھی ہے، پھر میں آیت پڑھاں گا اور اودے وچوں مشرکین مکہ دے عقائد اور نظریات دساں گا۔ یہ جی پارہ نمبر 11 ہے، سورہ یونس ہے، تے سورہ یونس دی آیت نمبر 31 ہے۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس دی آیت نمبر 31۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ دے اندر مشرکین مکہ دے عقائد و نظریات بیان فرمائے نے، سننا ذرا۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، ان مشرکین مکہ کو ذرا پوچھو تو صحیح، من یرزقکم من السماء والارض، مشرکین مکہ اللہ نو رازق بھی سمجھ دے سی، انہوں مالک بھی سمجھ دے سی، مدبر الامر بھی سمجھ دے سی، یعنی کہ دنیا دا نظام چلاؤن والا بھی سمجھ دے سی۔ ایک ایک جملہ توجہ طرف جملہ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے انہاں کولوں پوچھو من یرزقکم،
कौन है जो तुहानू रिज़्क देंदा है, मीनस समाई वल अर्ज़, आसमाना चों और ज़मीन चों। जवाब सुनना जरा मुशरिकीन दा, कहने जी फासा यकूलून नल्ला, आसमाना तो और ज़मीन दे विचों रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात है। ए मुशरिकीन मक्का दा जवाब जे कि आसमाना और ज़मीना तो रिज़्क देने वाला अल्लाह है। यानी कि मुशरिकीन मक्का दा ये अकीदा सी कि राज़िक कौन है? अल्लाह। अल्लाह ही राज़िक है, अल्लाह ही रिज़्क देने वाला है। किस तरह? मेरे मोहतरम भाइयों, ज़िमीदार लोग बैठे जे, अगर सूरज ना निकले साड़ियाँ फसलां पक सकदियां, अगर चंद ना निकले तो साढ़े फलों के अंदर, साड़ियाँ सब्जियां के अंदर और दीगर जड़ियाँ साड़ियाँ जिनसां इन्हां अंदर मिठास पै सकती है। सूरज मेरे मालिक दा है, चंद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा पाबंद है, आसमाना तो रिज़्क तो क्या मुराद है? ये ज़मीन मुर्दा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमाना तो अपनी रहमत दी बारिश नाज़िल फरमाउंदे ने, ये मुर्दा ज़मीन नू उस बारिश के जरिए दे नाल जिंदा कर देंदे ने। 2 4 5 मन गंदम या किसी चीज़ का बीज लैके सुट अपनी खेती के अंदर, फिर एक एक दाना मैनू चुन के तो दिखा जरा। नहीं चुन सकता, ज़मीन के पेट च दाखिल कर दिता। कौन है? अल्लाह ने सवालिया जुमला किया, मन यारज़ुकुकुम, कौन है जो तुहानू रिज़्क देंदा है आसमाना तो और ज़मीन तो। जाओ जाके दाने सुटो, वापस चुनो, नहीं चुने जाएंगे। लेकिन मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत दा आलिम देखो कि असी एक दाना ज़मीन दे पेट च दाखिल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने 70 बना के रिवर्स सानू अता कर देंदे ने। मुशरिकीन मक्का दा अकीदा है कि राज़िक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़। नंबर 2, अम्मन यमलिकुस समा वल अबसार। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, इन्हां कोलों सवाल करो, पूछो कि सुनन दी ताकत किन्ने दिती है, देखन दी ताकत किन्ने दिती है? यानी कि अम्मन यमलिकु, कौन मालिक है? साडे कन्ना और अखां दा कौन मालिक है? आ वेखन नूं ते एक लोथड़ी ने ना, अखां जड़ियां वेखन नूं लोथड़ी ने। मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एदी बैक ते एक बहुत बड़ा नेटवर्क रखा है। अगर कोई इस चीज़ नूं जानदा है तो इहनूं पढ़ के देखे, बेसाख्ता जबान चों निकलदा है कि अल्लाह तू ही बड़ी ज़ात है। ए डेला ना जिहड़ा अख वा, इहदे उत्ते पानी चल रहा है, लेकिन पानी अखां चों बाहर नहीं निकलदा। इन्हां भरवटियां दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वैपर लगा दिते ने, जिहड़ा पानी इजाफी है वैपर उन्होंने साफ करते रहते हैं। बाज़ बच्चे और बड़ियां नूं ये मसला होंदा है कि उन्हां दी अखां दा पानी नहीं रुकदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी कुदरत है और अख दे अंदर एक सुराख है, इस सुराख के अंदर बाहरों कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुदरती लेंस डाले है और लखां दी तादाद के अंदर इस डेले तो बरीक बरीक नालियां बह जांदियां और 24 घंटे उन्हां नालियां के अंदर खून गर्दिश करता है। जिदों मेरे अल्लाह पाक दा हुक्म हुंदा है, खून की कमी पेशी हुंदी है, वो नाड़ां सुकड़दियां ने, उन्हां अंदर खुश्की वाक़ई हुंदी है, नज़र महरूम हो जाता बंदा या नज़र कमज़ोर हो जाती है। इस वास्ते मेरे अल्लाह पाक ने बहुत बड़ियां इन्हां 2 नेमतां दा तज़किरा कीता है और महबूब नूं कहा कि इन्हां कोलों पुछो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये मुसलमाना दा अकीदा और नज़रिया नहीं जो बयान कर रहे हैं। सूरा यूनस पारा नंबर 11, सूरा यूनस की आयत नंबर 31 बार बार तज़किरा कर रहे हैं। अपने घर जाके किसी का लिखिया तर्जमा पढ़ के तो जरा वेखियो। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, अम्मन यमलिकुस समा वल अबसार। इन्हां अखां दा ते कन्नां दा कौन मालिक है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मुशरिकीन मक्का कहेंगे फासा यकूलून अल्लाह, ये अखां ते कन्नां दा मालिक भी अल्लाह है। तो साबित क्या होया कि मुशरिकीन मक्का राज़िक भी अल्लाह नूं समझदे सन।
مالک بھی اللہ نو سمجھتے سن۔ تیسرا جملہ اللہ رب العزت فرمایا انہاں کولوں پوچھو وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ دے وچوں مردہ نو اور مردہ دے وچوں زندہ نو کون کڈدا ہے؟ مثال دواں، مرغی زندہ ہے، انڈا وچوں مردہ نکل رہا ہے، انڈا مردہ ہے وچوں چوزا زندہ نکل رہا ہے، کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا زندہ دے وچوں مردہ چیز نو اور مردہ دے وچوں زندہ چیز نو اور تھوڑی جنی گل واضح کریے تے بات ثابت ہو جائے کہ میرا مالک ہی ہے، تواڈے پروردگار ہی نے۔ کیویں؟ اللہ رب العزت نے آزر دے گھر بیٹا پیدا کیتا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آزر بت پرست ہے اور بیٹا نبی نہیں بلکہ نبیاں دے دادا نے، جنہاں نو اللہ رب العزت نے خلیل اللہ کیا کہ ابراہیم میرے دوست نے۔ میرے محترم بھائیو، والد ہے، اللہ دا باغی ہے، بیٹا ہے، نبی ہے۔ مثال دوسری بھی ہے، جناب لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ دے نبی نے، لیکن گھر والی دوسری پارٹی اندر ہے۔ کون ہے کہ جڑا مشرکاں دے گھر توحید پرستاں نو اور مسلماناں دے گھر گناہ گاراں نو بھی پیدا کر دیندا؟ کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ زندہ چوں مردہ نو، مردہ دے وچوں زندہ نو میرا اللہ رب العزت فرما رہے نے انہاں کولوں پوچھو کون اے پیدا کردا ہے؟ تو مشرکین مکہ دا جواب فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ اے کام اللہ تبارک و تعالی کردے نے۔ چوتھا جملہ ایسے سورت دے اندر، ایسے آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العزت فرماندے نے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کہ معاملات نو کون ہینڈل کر رہا ہے؟ اسی تے کہندے نا کہ جی دنیا دا نظام کون چلا رہا ہے؟ اسی بھی کہندے جی فلانے چلا رہے نے۔ ناراض نہ ہونا، غصہ نہ کرنا، بڑی معذرت دے نال میں ذمہ داری دے نال یہ بات کر رہا ہیں۔ میں چوتھی مرتبہ حوالہ دین لگا ہے کہ پارہ نمبر 11 جے سورہ یونس جے، سورہ یونس دی آیت نمبر 31 جے، بڑی معذرت دے نال ساڈے کولوں پوچھیا جائے کہ دنیا دے معاملات کون چلا رہا ہے؟ اسی کہنے جی اولیاء اللہ چلا رہے ہیں۔ اگر دنیا دے بند کاروبار دنیا دے لوگ کھول دیندے نے، اگر بیٹے تے بیٹیاں دنیا داراں کولوں لب جاندے نے، اگر سارے معاملات اتنے حل ہو جاندے نے، میرا اللہ مینوں معاف فرمائے میرے اللہ کولوں پھر کی رہ جاندا ہے؟ مشرکین مکہ دا عقیدہ تے نظریہ نوٹ فرماؤ۔ محبوب جی انہاں کولوں سوال کرو وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، دنیا دے معاملات کون چلا رہا ہے؟ تو اگے مشرکین مکہ دا جواب اللہ رب العزت نے خود دیتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ اے لوگ کہیں گے کہ دنیا دا نظام بھی اللہ رب العزت چلا رہے ہیں۔ آیت نمبر 2 سورہ فاطر، سورہ فاطر دی آیت نمبر 13 اور 14 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ۔ اللہ اکبر، میرے تو علاوہ اے جنہاں نوں پکار دے نے نا، جنہاں دے سامنے دعاواں کردے نے، جنہاں کولوں خوف زدہ ہوندے نے، میرے تو علاوہ اللہ رب العزت فرما رہے نے ما یملکون من قطمیر، ایک کھجور دی گٹک دے اوپر ایک جڑا پردہ چڑھیا نا، اللہ رب العزت فرما رہے نے اے دے بھی مالک نہیں۔ ذرا توجہ کرنا، 1 کروڑ گٹکا تو چھلکے نال ہونا 100 روپیے دے نہیں بنتے۔ اتنی حقیر چیز دی میرے اللہ رب العزت نے مثال دیتی ہے کہ میرے تو علاوہ جنہاں نو تسی پکار دے جے مصیبت دے وقت، لوگ دسا کی کہندے ایک تے تے اختلافات ہی بڑے پی گئے نا، لو جی تسی ادھر جا رہے جے تانوں اسی بلاؤنے ہاں تے یہ دا مطلب کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، بغیر وسائل تو، بغیر کسی آلے تو پکارنا کسی نو اللہ دی ذات علاوہ یہ شرک ہے۔ کیویں؟ میں کہنا جی ساڈے بزرگ کراچی نے فون ملا کے میں انہوں نے گفتگو کرتا حضرت صاحب میرے واسطے دعا کریو، کون کہندا غلط ہے؟ کرونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ میں گل کہاں کہ جی ساڈے بزرگ فلاں ملک دے اندر نے، میں ایتھے بیٹھیاں بغیر کسی آلے تو، بغیر کسی سہارے تو میں انہوں نے دل اندر یا تھوڑی جی اچھی بلانا ہے
تے انہوں نے میری پکار نو سن لینا. میرے محترم بھائیو اے اللہ پاک دی ہی صفت ہے, اور اگر اللہ دے کسی غیر نو دواں گے تو شرک ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے تو علاوہ جنہوں نے تسی پکار دے جے وہ کھجور دی گٹک دے اتنے چڑھے ہویا غلاف جڑا ہے وہ اس دے بھی مالک نہیں. یہ غلاف اللہ نے چڑھایا کیوں ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. یہ مقصد کی ہے؟ میرے اللہ پاک دی شان ہے, کھجور اتوں مٹھی ہے لیکن گٹک جڑی ہے وہ دے اندر کرواہٹ ہے, بدمزگی ہے. اللہ رب العزت نے دونوں دے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا ہے تاکہ گٹک دا جڑا ٹیسٹ ہے کتے کھجور چ نہ شامل ہو جائے. میرے محترم بھائیو اتنی بریک مثال دے کے اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ اے تے اس چیز تے بھی مالک نہیں دے ہے. اور اگلی بات آیت نمبر 14 دے اندر, یہ آیت نمبر 13 ہے سورہ فاطر دی, 14 دے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم. میرے تو علاوہ جنہوں نے تسی پکار دے جے نا, لفظ ہے بشرککم, کل قیامت والے دن اس شرک تو سارے یہ بیزار ہو جان گے. جنہوں نے تسی پکار دے جے نا تہاڈا کوئی سہارا نہیں بنے گا, کوئی ساتھ نہیں دین گے. آیت نمبر 3, مثال نمبر 3, مشرکین مکہ اللہ پاک نو اگر خالق سمجھدے سن, مالک سمجھدے سن, مدبر الامر سمجھدے سن, تے پھر انہوں نے مشرک کیوں کیا گیا؟ انہوں دا ٹھکانہ جہنم کیوں آ؟ صحیح مسلم دے اندر او مشرکین مکہ دا تلبیہ بھی ہے جے کہ جس وقت وہ حج کر دے, عمرے دا احرام بند دے تے تلبیہ پڑھیا کرتے سن لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, اللہ سی حاضر ہاں, تیرے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں, تیرا کوئی شریک نہیں, کوئی ہمسر, کوئی ہم پلہ, کوئی تیرے برابری دا نہیں. لیکن اگلا جملہ نہ کہو تسی, لیکن وہ کہہ دیں سن. اور ذرا غور کرنا کہ کتے وہ جملہ ساڈے معاشرے دے اندر استعمال تو نہیں ہوندا. کیڑا جملہ سی؟ کہندے اللہ تیرا شریک تے کوئی نہیں, ہاں مگر جنوں تو کچھ نہ کچھ دے دویں, جنوں تو کچھ نہ کچھ دے دویں او مالک بن جاندا ہے. میرے اللہ رب العزت نے اپنے تو علاوہ بعض چیزاں کسی نے نہیں دیتیاں. جی ہاں, اللہ رب العزت نے اپنے تو علاوہ بعض ایسیاں چیزاں کسی نے نہیں دیتیاں. اگر اسی وہ کسی نے دواں گے یہ اللہ رب العزت دے نال ظلم اور زیادتی ہو جائے گی. اور اللہ رب العزت نو یہ چیز سب تو زیادہ ناپسند ہے. مشرکین مکہ دا یہ عقیدہ سی کہ اللہ رب العزت نو او وحدہ لا شریک بھی بندے سن, خالق مالک تے رازق تے دنیا دا نظام چلاؤن والا بھی بندے سن. لیکن صرف بات یہ کر دے کہ اللہ جن تو اپنی بادشاہت وچوں کچھ حصہ دے دویں. اسی بھی نہیں آتی کہندے اپنے معاشرے میں او جی اللہ پاک نے انہاں نو شان دیتی ہے, اللہ پاک نے انہاں نو اتھارٹی دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مثال نمبر 4 قرآن مقدس چو سننا کہ جڑا اسی کسی نو پکار دے ہیں اللہ پاک دی ذات تو علاوہ بغیر کسی سہارے تو, بغیر کسی آلے تو, یہی شرک ہے. سورہ مومن پارہ نمبر 24 اور سورہ مومن دی آیت نمبر 60 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میرے بندیاں نو کہو ادعونی استجب لکم, تسی دعا کریا کرو میں تہاڈیاں دعاواں نو قبول کراں گا. اللہ پاک ہی ہے کہ جو ساڈیاں دعاواں نو سن دے نے. اللہ پاک دی ذات تو علاوہ کوئی کسے مجبور دی پکار نہیں جے سن سکدا. ہاں اگر کوئی زندہ ہوئے تسی انہوں مدد واسطے پکار دے جے پہنچ جائے گا. لیکن میں ایتھے ہیں, ایک بندہ بہت دور ہے, لاہور ہے, کراچی ہے یا کسی بھی شہر دے اندر ہے, میں انہوں فون نہیں کرتا, بغیر فون تو کہاں کہ وہ آ جائے گا, انہوں پتہ لگ جائے گا اللہ دی ذات تو علاوہ کسی نوں نہیں معلوم. دیوار دے پیچھے کیا ہے اللہ دی ذات تو علاوہ نہیں کوئی جاندا. سورہ لقمان دی آخری آیت پڑھ کے دیکھو, اللہ رب العزت نے وہ دے اندر 5 چیزاں کا تذکرہ کیتا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ, قیامت کدوں ہونی ہے میرے اللہ تو علاوہ کسی نوں نہیں پتہ. بارش کدوں نازل ہونی ہے
کنی کو ہونی ہے, کدوں بند ہونی ہے, میرے اللہ پاک دی ذات تو علاوہ کسی نو نہیں پتا. شکم مادر دے اندر کیا ہے, اللہ دی ذات تو علاوہ کسی نو نہیں پتا. کل کی ہونا ہے اللہ دی ذات تو علاوہ کسی نو نہیں پتا. کون بندہ کتھوں دی موت واقع ہونی ہے اللہ رب العزت دی ذات تو علاوہ میرے محترم بھائیو کسی نو نہیں پتا. اللہ پاک فرما رہے نے سورہ مومن پارہ نمبر 24 اور سورۃ المومن دی آیت نمبر 60 دے اندر کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی انہاں لوگاں نو کہو ادعونی استجب لکم, تسی منو پکاریا کرو. پکار عبادت ہے, پکارنا عبادت ہے, اور عبادت صرف اور صرف اللہ پاک دی ذات واسطے خاص ہے. اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں. اسی سمجھتے ہیں کہ شاید حج عبادت ہے, نماز عبادت ہے, صدقہ و خیرات عبادت ہے. میرے محترم بھائیو مصیبت دے وقت پکارنا بھی عبادت ہے, اور عبادت دے لائق صرف اللہ پاک دی ذات ہے. جڑا اسی کسی نو پکار دے ہیں اللہ دی ذات تو علاوہ اگر کسی نو پکاراں گے پھر وہ شرک ہے. سورہ مومن دی آیت نمبر 60 پڑھ کے دیکھو. اللہ پاک فرماتے نے انہاں نو کہو کہ تسی دعا کرو, میں تہاڈی دعا نو سناں گا, تہاڈی دعا نو قبول کراں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, عبادت لفظ بولیا اللہ پاک نے, جس طرح کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور تے اے بات نو واضح کر دیتا ہے کہ دعا عبادت ہے. دعا پکار جڑی ہے اے عبادت دا مغز ہے. اور اللہ پاک نے دوسرا جملہ جو استعمال فرمایا نا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی, چاہیے تے سی کہ اللہ پاک کہندے ان الذین یستکبرون عن دعائی, کہ جیڑا ساڈی دعا تو منہ پھیردا ہے. اللہ پاک نے دعا نہیں بلکہ لفظ عبادت استعمال کیتا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, کہ جڑے لوگ ساڈے تو علاوہ کسی اور نو پکار دے نے, اے پکارنا عبادت ہے, جڑے کسی اور نو پکار دے نے انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ پاک محفوظ فرمائے. محترم بھائیو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع تے ساڈی رہنمائی فرمائی. صحیح بخاری دی حدیث پاک ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مولانا حالی نے اس حدیث پاک کی ترجمانی اپنے انداز میں فرمائی ہے کہ اوروں کی طرح تم دھوکہ نہ کھانا, مجھے میری حد سے نہ بڑھانا, بڑھا کر مجھے نہ گھٹانا. سب انسان ہیں جس طرح سرفخندہ, میں بھی ہوں اسی طرح اس کا ایک بندہ. مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی. لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو تسی میرے نال عیسائیاں ورگا معاملہ نہ کرنا کہ جیویں عیسائیاں نے جناب عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نو اللہ دا بیٹا تک کہہ دیتا, تسی منو میرے مرتبے تو بڑھانا نا, بلکہ آپ سرکار نے فرمایا انا عبد. بھئی صحیح بخاری دے الفاظ نے, میری کوئی اپنی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا انما انا عبد, یاد رکھو کہ میں اللہ دا بندہ جے. اور یہ اختلافی گل نہیں ہے, اس محلے کا ایک میرا شاگرد ہی ہے, اللہ اکبر, تو میں 2-4 بار اندر رویہ ویکھیا, چہرے تو پتہ لگ ہی جاتا ہے. تو میں ایک دن انہوں نے کہہ دیا کہ میں پتر کوئی رویہ ٹھیک نہیں لگتا. کہنے لگا جی تسی نہ گستاخ جے. میں کہ بڑی بات ہے. میں کہ بیٹھک کھولو. شاگرد ہی ہوتا ہے, تھوڑا بہت تو احترام ہوتا ہے. میں کہا جی بیٹھک کھولو. بیٹھک کھولی. میں کہا گھر قرآن ہے؟ کہتے جی ہے. میں کہا ترجمے والا ہے؟ کہتے ہے. میں کہا اعلیٰ حضرت وہ بریلوی دے رہن والے جڑے سن مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب دا ہے؟ کہتے جی بالکل ہے. میں کہا لے کے آؤ. لے کے آئے. میں کہا جی سورہ شورا کھولو, آیتیں پڑھائیاں. سورہ انعام کھولو, آیت نمبر 50 پڑھو.
فلاں سورت کھولو اے پڑھو، تقریباً 2 یا 3 دن اسی بابا گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھتے رہے. میں نے انہوں کیا کہ ہوں دس، بلکہ انہیں خود زبان چ اقرار کیا کہ قاری صاحب لوگ تواڈے تے الزام لگاؤندے نے. یقین مان جاؤ لوگ الزام لگاؤندے نے. ہاں اللہ پاک دی رحمت دے نال کسی نو کوئی اعتراض ہے کرے، کوئی ایسی بات نہیں. ویسے تو اخلاق دے دائرے دے اندر رہ کے کرنا چاہیے، لیکن میں تو اپنے ساتھیوں کو اتنے تک اجازت دینا ہونا کہ یا پاویں تسی مجمع تے کھڑے ہو کے کر لو، کوئی ایسی بات نہیں. انشاءاللہ او دا مسئلے دا ثبوت اور دلیل قرآن و سنت جو پیش کیتا جائے گا، قرآن و سنت تو ہٹ کے نہیں. میرے محترم بھائیوں، صحیح بخاری اور مولانا حالی نے بڑی پیاری ترجمانی فرمائی سی، کہندے نے کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، پر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی یہ جو چاہیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. اگر سرکار دے نال محبت کرن چ اسی ہونے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک اسی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا رتبہ اللہ تو بھی زیادہ بڑھا دینے ہیں. تسی کہو گے صاحب اتنی بڑی بات کوئی ثبوت ہے؟ تسی اپنے کناں نہ سنیا ہوئے گا. جی ہاں، محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ، کسے قرآن و سنت سے جملہ نہیں آئے گا. جاؤ تلاش کر کے دیکھو، سب تو پہلو ادا ترجمہ پڑھ کے دیکھو کہ اس دا ترجمہ کیا بنتا ہے. اور پھر اسی اپنے پنجابی اردو کے اندر ایسے اشعار بھی بنائے نے، کیویں جی خدا کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اچھا کسی نے پوچھ کے دیکھو بھی یہ جملہ جی گستاخانہ لگتا ہے، وہ نہیں جی یہ معرفت والی گل ہے، یہ معرفت والی گل ہے، تسی نہیں سمجھ سکتے. سب تو معرفت والیاں گلاں قرآن و سنت دیاں ہیں، اور قرآن و سنت نو اللہ پاک نے اتنا آسان بنایا ہے کہ ہر بندہ ہی جہاں ضمیر ٹھیک ہے یقین منو انہوں پڑھ بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے، اس تے عمل بھی کر سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز تو سختی دے نال منع کیتا کہ بھئی تسی عیسائیاں دی طرح میرے نال معاملہ نہ کرنا، کہ جس طرح انہوں نے جناب عیسیٰ بن مریم نو انہاں دی شان تو بڑھا کے اللہ دا بیٹا تک کہہ دیتا. ایک ساڈے دوست ہی نے امیر پور دے، وہ عیسائی نہیں، عیسائیاں دے غالباً پادری بھی نے، تبلیغ تو بلوغ تے جاندے نے. میں انہوں نے ایک دن پوچھا، میں کہ حضرت صاحب نال میرے سرکار دی حدیث بھی یاد آئی، میں وہی سنانی ہے تانوں. میں کہ حضرت صاحب اگر تسی غصہ نہ کرو تو کوئی تھوڑی بہتی مذہب تے ڈسکس کر لیں. کہ بالکل کرو. میں کہ جی تسی واقعی جناب عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہندے جے؟ انہیں جواب کی دینا سی، مینوں کہنے لگا جی اے جڑے تواڈے لوگ حج کرن واسطے جاندے نے ٹی ویاں تے یا ویسے تسی کہندے جے فرزندان اسلام، فرزندان توحید. فرزند کینوں کہندے ہیں؟ بیٹے نو. توحید کینوں کہندے نے؟ واحد کینوں کہندے؟ اللہ نو. کہندے جملے دا کی معنی ہے؟ فرزندان توحید. میں کہا جی توحید دے بیٹے؟ انہیں کہا کیڑی توحید ہے جے بیٹے نے؟ وہ کہندے قاری صاحب اصل چ بات یہ ہے اسی جناب عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا نہیں کہندے. ایک اور انہیں مثال دیتی، کہنے کہا جی یہ چھوٹا 2 4 5 سال 10 سال دا بچہ ہوئے، تسی اودے کولوں کوئی کام لینا وہ کی کہو گے؟ بیٹا ادھر آ. میں کہا جی بالکل کہنے. کہندے کیا تہاڈا بیٹا ہوندا ہے؟ میں کہا جی نہیں. کہندے تسی احتراماً کہندے جے نا. اسی طرح سی جناب عیسیٰ دی شان بڑی سی، اسی تے احتراماً انہاں نو کہندے ہیں، حقیقت دے اندر اللہ وحدہ لا شریک ہے. لو جی یہی جھگڑا جے شروع تو لا کے آج تلک یہی معاملہ ہے. جاؤ جا کے سکھاں کو پوچھ کے دیکھ لو، سکھ بھی تانوں کہن گے کہ بابا جی گرو نانک نو تسی رب سمجھدے کہ نا کہن گے اللہ وحدہ لا شریک ہے. تے بابا جی نو تسی کی سمجھدے جے؟ کہندے جویں تسی بابے نو سمجھدے جے ساڈے نزدیک بھی یہی بابا ہے، کہ ڈائریکٹ اللہ ساڈی سندا نہیں، بس اسی اللہ تے اپنے درمیان انہاں نو وسیلے بنایا ہے کہ جی سانو اللہ دے قریب کر دین گے. اور یہی عقیدہ اور ایمان مشرکین مکہ دا سی. مثال قرآن چو دواں گا، دلیل تے ثبوت قرآن ہے. سورہ زمر، اللہ رب العزت سورہ زمر دی آیت نمبر 2 اللہ پاک فرما رہے نے میرے محبوب جی انہاں کولوں پوچھو کہ تسی میرے تو علاوہ انہاں نو کیوں پکار دے جے؟ تو انہوں نے اپنے عقیدے دا پھر اظہار کیتا، کہنے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اسی انہاں دی پوجا پاٹ اس واسطے کردے ہیں کہ کل قیامت والے دن اے سانو اللہ دے قریب کر دین گے. اسی انہوں اللہ نہیں کہندے، انہاں نو خدا نہیں کہندے،
بلکہ سانو اللہ پاک دے قریب کر دین گے۔ میرے محترم بھائیو، جے قرآن و سنت سانو اللہ دے قریب نہیں کر سکتا تو ہور دنیا دی کیڑی ہستی سانو قریب کر سکتی ہے؟ قرآن و سنت ہی وہ دو چیزاں نے کہ جڑیاں سانو اللہ رب العزت دے قریب کر دین گیاں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک شخص آیا، مسند احمد دی حدیث پاک ہے، آن کے کہنے گا جی ما شاء اللہ و ما شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے تو جو تسی چاہو وہی ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کیا تو مینوں اللہ دا شریک بنا دیتا ہے؟ یہ سرکار دا زمانہ ہے۔ آن والے شخص نے کی کیا سی؟ جو اللہ چاہے تو جو تسی چاہو وہ ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کیا تو مینوں اللہ دا شریک ٹھہرا دیتا ہے؟ بلکہ تو ایک ہے جو اللہ اکیلا چاہے گا، ہونا وہ ہے جو اللہ اکیلا چاہے گا۔ میں یہ سمپل جی ایک مثال دینا ہے، انشاءاللہ ہر پڑھے لکھے نو تے جڑا درمیانہ جا ہے تے جڑا بالکل نہیں پڑھیا انہوں بھی گل انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کوشش نہیں سی ہے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، کہ وہ سنگی ہے سی نا کوشش کہ سارے دے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، کیوں نہیں ہوئے؟ اگر اللہ دی ذات تو علاوہ اللہ پاک نے ہدایت والا معاملہ کسی نو دتا ہوندا تے سب تو پہلو اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دے دے۔ حضور دی بڑی کوشش ہے کہ بھی ٹوٹل لوگ مسلمان ہو جان، جہنم تو بچ جان، جنت اندر چلے جان، لیکن نہیں ہوئے سارے مسلمان۔ بلکہ کسی عالم کو پوچھ کے ویکھ لو دا کسی بھی مسلک دے نال کیوں نہیں تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم دے والد ماجد کنے بھائی سن؟ بعض کہتے ہیں 12 نے 10 کنفرم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم 10 بھرا سن۔ اگلا سوال مجمع چ نہیں پوچھنا، میرے کو بھاویں پوچھ لو، مجمع چ پوچھو گے تو مولوی ناراض ہو جان گے، مولانا صاحب ناراض ہو جان گے۔ تنہائی چ پوچھو، اے بہترین طریقہ ہے۔ کسی کو تنہائی چ پوچھو وہ بارے پہلو معلومات خود حاصل کر لیو، بھی کتے کوئی ڈنڈی مارنے کے تو تھوڑا جنا اشارہ کر دیو کہ حضرت صاحب اینج نہیں ہے، احترامن ادب دائرے دے اندر رہ کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم 10 بھائی نے، لوگ ہی کہیں گے جی اگلا نکا جنا سوال کرو ادب دے نال پاویں ہاتھ جوڑ کے کر لیو کہ 10 دے وچوں مسلمان کنے ہوئے نے؟ سارے ہی تانوں دسن گے جے 2 ہی مسلمان ہوئے نے۔ سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا چاچا سی، اور دودھ پیتا بھائی بھی سی، یار بیلی تے لنگوٹیا بھی سی، کئی رشتے سن، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو جنہ مرضی کوئی فائدہ پہنچاوندا سی سرکار اوتے اتنا خوش نہیں سی ہوندے، زیادہ خوش اس تے ہوندے سی کہ جڑا بندہ دین والے پاسے ہوندا سی۔ سرکار دے ایک مرتبہ گستاخی کیتی ابو جہل نے، آپ دے چوٹ ماری۔ جس وقت سرکار گھر آئے تو سیدنا حضرت امیر حمزہ انہوں نے دسیا گیا کہ تہاڈے بھتیجے نو جڑا تہاڈا دودھ پیتا بھائی بھی ہے کٹھا تسی 2 بڑے گدائی دا دودھ بھی پیتا ہے، تے ابو جہل نے اج گستاخی کیتی ہے۔ سیدنا حمزہ شکار تو آئے سن، انہوں نے اپنا تیر کمان جو کچھ بھی ہے سی ہجے لایا نہیں، گئے تے ابو جہل حرم دے اندر سی، جا کے وہ ماریا متھے تے، گر گیا، آئے آن کے کہنے گے بھتیجیا ٹینشن نہ لئی، میں تیرا بدلہ پت لے کے آ گیا ہے۔ سرکار نے بھلا کی کیا؟ انہوں نے کہا چاچا جی ساڈے لو جنیا مرضی بدلے لیندے رہو، سانو تو ادو خوشی ہونی ہے کہ جدو اس وقت تسی کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اسی موقع تے سیدنا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء، شہداء دے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا سی۔ میرے محترم بھائیو 10 بھائی نے سرکار دے والد محترم، 10 وچوں 2 مسلمان ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ابو جہل بھی چاچا سی، ابو لہب بھی چاچا سی، سرکار دی کوشش بھی سی، لیکن اس دے باوجود وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اس واقعے تو ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان ہدایت والا معاملہ میرے اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، جنوں وہ چاہن گے عطا کرن گے۔ تو میرے محترم بھائیو جو اللہ پاک دے اختیارات نے کسی اللہ تو علاوہ کسی نو اسی دے نہیں سکتے۔ اسی بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگو میں اللہ دی اکیلے دی عبادت کرو۔ اللہ پاک دے ہاں شرک سب تو بڑا پلیت اور بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا کہ اس تو علاوہ جننے بھی گناہ نے چاہواں گا پکڑ کر لواں گا، چاہواں گا معاف کر دواں گا، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے
کہ ਇਹਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਗੁਨਾਹ ਗਨਵਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸ਼ਿਰਕ ਬਿल्लाह, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। میرے محترم بھائیو، شرک گناہ ہے اور ایدہ دوسرے کی چیز جنہوں سے بدعت کہنے۔ بدعت کیا ہے؟ صحیح بخاری اندر ہوتا ہے۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پا دیا راویہ نے، اماں جان فرمو دیا نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا منہ فہو رد، جڑا ساڈے دین دے اندر کوئی نئی چیز داخل کردا دین دے اندر، دین دے معاملے اے پکھے بدعت نہیں گئے، سپیکر بدعت نہیں، گڈیاں بدعت نہیں، رولا تو اتنے بڑے نے نا۔ جو کوئی بندہ کہے جی نئی نئی چیزاں بدعت، کہتے جی سرکار دے دور 'چ پکھے نہیں سی ہے، سرکار نے کدی چاہ پیتی ہے؟ ایویں دے لوگ سوال کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، انہاں دا دین دے نال کوئی تعلق نہیں۔ دین دا تعلق کس چیز دے نال ہے کہ جنوں اسی کہنے جی آہ کام کریں گے نا تے جی اینو سانوں بڑا ثواب ملے گا، اے دینی کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی رغبت لائی ہے تے بعض لوگوں نے کہنا یارا کام نہیں ہے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے گا، کہتے جی سرکار نے کتے منع فرمایا۔ اور بدعت دی سب تو بڑی دلیل اور ثبوت سمپل میں اکثر دیا کردا ہے، عید والا دن ہوے مولانا صاحب مسجد وچ یا اپنے گھر نے اپنے پتر نوں کہن یار 6:30 ہو گئے بھج کے جا کے اذان دے دے، تے مولانا صاحب آ جان، انہاں دا بیٹا ہی آ جاوے، آن کے سپیکر نوں آن کر کے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ، بندے تے بندے ہیں، بڑھیاں نے بھی کہنا مولوی پاگل ہو گیا جی، مولوی نے اذان دینی شروع کر دی، مولوی پاگل ہو گیا جی۔ میرے محترم بھائیو، اللہ اکبر کوئی جملہ غلط ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ گواہی دینا کیا یہ جملہ غلط ہے؟ کیوں کیا گیا کہ مولانا صاحب پاگل ہو گئے نے؟ عید والے دن انہوں نے اذان شروع کر دیتی ہے، سارے لوگ یہ کہنے کہ بھی اس موقع تے ایک چیز ثابت نہیں ہے۔ جی ہاں، گل موقع دی ہے، موقع تو ہٹ کے کریں گے میرے محترم بھائیو وہ چیز بدعت ٹھہرے گی، اور ساڈے تے کسی نے کوئی روکن ٹھوکن والا نہیں، جیڑا مرضی جو مرضی کرے، کوئی روکن ٹھوکن والا، ہاں کوئی حق بیان کرے انہوں روک ہی لاگت بھی روکن گے۔ پرسوں چوتھ جس وقت جنازہ پڑھیا تو میرے کو نہیں رہا گیا، وہ ڈھول دی آواز اتنے آ رہی سی، وہ 30 شریف کے اندر جا ڈھول شریف وج رہا نا وہ آواز اتنے آ رہی سی، میں اتنے نہیں رہا گیا، تھوڑی جی نیچی زیادہ نہیں، اور میں کہا کدی یہاں دے بارے بھی دس دیا کرو کہ کی ہے۔ ایک چودھری صاحب کھڑے سی، کہنے کہ لگتا مرواؤ گے سانو، میں کہا انبیاء نو کیوں قتل کیتا گیا؟ انبیاء بچارے ناحق کیوں قتل ہوئے؟ صرف اس دا کر کے کہ وہ ڈٹ جاندے سن بھی اے چیز غلط ہے، غلط چیز دی مخالفت کرتے سن۔ میرا معاشرہ روحانی طور تے مر چکیا ہے، غلط چیز جیسی نہیں مخالفت کر دے، حالانکہ کرنی چاہیے ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ چیز غلط ہے، کسی بھی لحاظ نہ غلط ہے، ساڈے قومی قانون دے لحاظ نال، دینی لحاظ نال، اخلاقی لحاظ نال۔ اے ویکھو میں اپنی مثال دے دینا، جمعہ ہے، جمعے والا دن ہے، اگر ساتھی تے 200 400 500 800 ہو جان، میں ادھروں بازار بند کر کے ادھروں کر کے باہر صفا وچھا لواں، وہ نہیں باہر نماز ہونی، شارع عام چ نماز نہیں ہوندی، سرکار نے منع فرمایا ہے۔ یہ حل اسی یہی کڈاں گے، لوکاں دا جا کے منت کریں گے سرکار اتنے کو 2-4 سانوں بلڈنگاں چھت دے، بندے بہتے ہوندے نے، شارع عام اندر نماز نہیں ہو سکتی۔ ساڈے تے کی ہوندا، بھاویں سیاسی لا لو تے بھاویں مذہبی لوگ لا لو تے بھاویں ایویں دے ساڈے عرس میلے ٹھیٹھے لا لو، کیا سڑکاں بند نہیں ہوندیاں؟ کیا اس پنڈ دے یا محلے دے لوگ سو جاندے ہون گے؟ اذان سپیکر اندر دینا ایک بہت بڑی مجبوری ہے۔ میں اس چیز دے بالکل حق دے اندر ہاں کہ سپیکر دے اندر کوئی نظم، کوئی نعت، کوئی تقریر اتلے سپیکر نہیں ہونی چاہیے، بہ جو جنہاں نوں شوق آ جان آن کے سنو، رب دی تعریف ہونی چاہیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے ہر پہلو دے اتنے بولنا چاہیے ہے، سرکار دیاں نعتاں پڑھنیاں چاہیے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اکثر نعت خانہ کو ایسی پوچھ کے دیکھا کہ نماز دا ترجمہ آتا جی، کوئی نہیں آتا، کیونکہ نماز دا ترجمہ سنائیے تو لوگ پیسے نہیں دیں۔ اسی کام ہر او کرنا ہے جہدے اتنے ساری خدمت زیادہ ہوندی ہے۔ بہرحال بڑی معذرت دے نال میرے محترم بھائیو، جہاں اسی دین دے اندر نیا کام داخل کریں گے وہ بدعت ہے۔ بعض سارے ساتھیوں نہ پتہ ہوتا ہے
کہ یار اس موقع تے یہ چیز نہ غلط ہے اور انہوں دا وس بھی چلتا ہوں. مثلاً گل میں واضح کر دواں, اے کسی دے گھر فوتگی نے بعد دوستوں میں بڑی محبت کردا صرف اس وجہ تو دین دے کر کے فوتگی ہو جاتی ہے. یقین منو, یقین مان جاؤ ساڈے اے پورے مجمع دے وچوں کوئی ایک بندہ اٹھ کے مینوں کہہ دے اے میں ریاکاری نہیں سمجھاں گا اور یہ تماچا ہے میرے سمیت ہر ایک دے منہ تے, کوئی ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے کسے بیوہ یا یتیم نو میں 2 یا 2.5 مرلے دا مکان بنا کے دیتا ہے, کوئی ایک بندہ نہیں. میرا تے موقف ہے, کل میں دوست نو کہہ رہا سی زندگی تے ایک مرتبہ حج کرو 8-10 لاکھ روپیہ لگتا ہے, میں اللہ تعالیٰ معاف کرے نہیں کہنا حج بہتے کرو یا تھوڑے کرو, اللہ موقع دے ایسی بات نہیں ہے, لیکن ایتھے بڑے کام کرنے والے نے, بڑے ایسے کام نے جڑے کرنے والے نے. یقین مان جاؤ اور زندگی دے اندر اللہ نے اگر طاقت دیتی ہے اپنے محلے دے اندر جڑا پیچھے نظر تے مارو, کون کہندا اس سالے ثواب نہیں کرنا چاہیے, روزانہ دیگا لواؤ 5-5 7 لواؤ اگر اللہ نے طاقت دیتی ہے. لیکن ذرا غریب محلے بھی جا کے چھاتی مار کے ویکھیا کرو نا کہ جڑے عید دے انتظار چ رہندے کدوں بکرا عید آوے تے اسی چھوٹا گوشت کھائیے یا رز کے گوشت کھائیے, انہوں نے بلا کے لیاؤ یا انہوں دے گھر چ پہنچاؤ, انہوں دی عزت نفس بھی برقرار رہے کہ لو بھائی رج کے کھاؤ. یا ویکھو کہ اللہ پاک نے مینوں طاقت دیتی ہے, میری اماں جی ابا جی دنیا تو چلے گئے نے, انہوں دے سالے ثواب واسطے میں کوئی کام کرنا, اپنے غریب محلے اندر چھاتی مارو کہ اے بی بی جڑی ہے سر دا سائی سر تے نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہے, ایک مکان ہے یا وہ بھی نہیں ہے یا کرائے تے رہندی ہے یا در تے یا کسی ڈیرے تے رہ رہی ہے, انہوں درے پردہ جا کے کہو یا ویسے ہی 2 مرلے دا مکان بنا کے انہوں کہ لے میری بھانے اج تو بعد تو میری مالک ہے. ایویں دے کام کریے نا کہ جڑے ساڈی نجات دا ذریعہ اور سبب بنن. میرے محترم بھائیو, شرک تو بچو, بہت بڑا گناہ ہے. بدعات تو بچو, اللہ رب العزت ہاں بہت بڑا ایک گناہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری بات کہ جڑا بندہ ساڈے دین دے اندر کسے نئی چیز دا آغاز کردا ہے وہ چیز رد ہے, اور آپ نے فرمایا کہ وہ چیز بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی انسان جہنم دے اندر لے جاندی ہے. اللہ پاک سانو شرک و بدعات تو محفوظ فرمائے, زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے. قرآن و سنت ہی زندہ باد ہے اور قرآن و سنت ہی ساری نجات واسطے کافی ہے. شاہ سانو قرآن و سنت پڑھ کے سن کے دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون